5 راز جو اللہ صرف پریشان لوگوں کو بتاتا ہے۔ 5 راز جو اللہ صرف ان لوگوں کو بتاتا ہے جن کو لوگوں نے ستایا ہوتا ہے۔ 5 راز اللہ صرف ان لوگوں کو بتاتا ہے جن کے دلوں کو لوگوں نے توڑا ہوتا ہے، دلوں کو کچلا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ 5 راز کیا ہیں؟ سب سے پہلا راز یہ ہے، محترم ناظرین، کبھی کبھی زندگی ایک ایسا موڑ لے لیتی ہے کہ انسان خود کو ایک بند گلی میں کھڑا محسوس کرتا ہے۔ دروازے بند، راستے گم، آوازیں خاموش، اور دل ایک عجیب سی بے چینی میں جلتا رہتا ہے۔ ایسے لمحے میں انسان سوچتا ہے کہ کیا واقعی اللہ اس کی سنتا بھی ہے؟ کیا اللہ اس کی خاموش آنسوؤں کو گنتا بھی ہے؟ کیا وہ دل کی دھڑکنوں میں چھپی فریادوں کو جانتا بھی ہے؟ اور پھر ایسے وقت میں ایک عجیب سی بات ہوتی ہے، کچھ راز، کچھ اشارے، کچھ نشان دل کے اندر اترتے ہیں، ایسے راز جو ہر کسی کو نہیں ملتے، ایسے اشارے جو ہر دل تک نہیں پہنچتے، ایسے نشان جو صرف ان لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں جن کے دل واقعی ہی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے دل جن کو بے دردی سے کچلا گیا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ پریشانی کے عین بیچ میں کوئی ایسی بات دل میں آتی ہے جو پہلے کبھی نہ آئی ہو، کوئی سوچ، کوئی یقین، کوئی احساس جو انسان کو لمحوں میں اندر سے بدل دیتا ہے۔ یہ راز عجیب ہوتے ہیں، جیسے کوئی پردہ ہٹے اور انسان پہلی بار اپنی زندگی کو کسی اور زاویے سے دیکھے، جیسے اللہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کو پکڑ کر کہتا ہے، ٹھہر جا، یہ دکھ بے مقصد نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر وہ کون لوگ ہیں جن تک یہ راز پہنچتے ہیں؟ کون سی وہ حالت ہے جب اللہ دل پر وہ بھاری بات رکھ دیتا ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ ٹوٹ کر بھی سنبھل جاتے ہیں اور کچھ لوگ ذرا سی پریشانی میں بکھر جاتے ہیں؟ وہ کون سی پوشیدہ نشانیاں ہیں جو اللہ صرف پریشان دلوں کے سامنے کھولتا ہے؟ کیا یہ اتفاق ہے کہ مشکل کے وقت دل میں کچھ نئی سمجھ آ جاتی ہے، یا یہ اللہ کی براہ راست مداخلت؟ آپ نے بھی کبھی سوچا ہوگا کہ جب زندگی ہم پر بھاری پڑتی ہے تو آخر کیوں کچھ باتیں خود بخود سمجھ میں آنے لگتی ہیں، کیوں کچھ فکرے دل میں اتر جاتے ہیں، کیوں کچھ سچائیاں اچانک سامنے آ جاتی ہیں؟ یہی تو وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنے خاص بندوں کو وہ 5 راز سکھاتا ہے، وہ راز جو مشکل کو آسان بنا دیتے ہیں، اندھیرے میں روشنی ڈالتے ہیں اور بکھرے ہوئے دل کو ایک نئی سمت دے دیتے ہیں۔ آج ہم انہی 5 رازوں کے دروازوں پہ دستخط دینے والے ہیں۔ شاید وہ 5 راز آپ کے دل کا نقشہ بدل دیں۔ 5 راز جو اللہ صرف پریشان دلوں کو بتاتا ہے۔ نمبر 1، میں تمہارے قریب ہوں، اتنا قریب کہ تمہاری خاموش آہیں بھی سن رہا ہوں۔ زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب انسان بولتے بولتے تھک جاتا ہے، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، زبان رک جاتی ہے، مگر دل کے اندر ایک طوفان برپا رہتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان کو سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں میری بے بسی، میری یہ خاموشی، میری یہ اندر ہی اندر ٹوٹی ہوئی آواز کہیں کسی کو سنائی ہی نہ دے۔ اسی بے بسی میں اللہ ایک عجیب سا پیغام انسان کے دل میں اتارتا ہے، میں تمہارے قریب ہوں، اتنا قریب کہ تمہاری خاموش آہیں تک سن رہا ہوں۔ یہ وہ راز ہے جو ہر ٹوٹے ہوئے دل تک نہیں پہنچتا۔ یہ راز اس وقت کھلتا ہے جب انسان ہر در سے مایوس ہو کر اللہ کے در تک آتا ہے، اور وہ در کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ انسان کے الفاظ نہیں دیکھتا، اللہ دل کی کیفیت دیکھتا ہے۔ وہ آنسو جو کسی کے سامنے نہیں گرے، وہ ٹھنڈی سانسیں جنہیں کوئی نہیں سمجھا، وہ سوال جو دل میں دب کر رہ گئے، اللہ ان سب سے واقف ہے۔ پریشانی کے وقت انسان اپنے اندر ایک عجیب سی کھینچ محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی اسے خاموشی میں سہارا دے رہا ہو، جیسے کوئی اس کی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو تھام رہا ہو۔ وہ احساس دراصل اللہ کی قربت ہوتی ہے،
یہ قربت ایسی ہے کہ انسان کبھی کبھی خود حیران رہ جاتا ہے کہ میں نے تو زبان سے کچھ کہا بھی نہیں، پھر یہ دعا کیسے قبول ہو گئی، یہ راستہ کیسے کھل گیا، یہ سکون کہاں سے آ گیا۔ یہ سب کچھ اللہ کے اس وعدے کی نشانی ہے جو وہ قرآن میں فرماتا ہے، میں بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ راز انسان کو اس وقت دیا جاتا ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جان لے تم اکیلے نہیں ہو، تمہاری خاموشی بھی میں سن رہا ہوں، تمہارا درد بھی میں جانتا ہوں، اور تمہارا رب کبھی تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ 5 راز جو اللہ صرف پریشان دلوں کو بتاتا ہے۔ نمبر 2، جو چیز تم سے چھینی گئی ہے وہ تمہارے بھلے کے لیے تھی۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کھو جانے سے ڈرتا ہے۔ ہمیں جو چیز مل جائے، چاہے وہ رشتہ ہو، روزگار ہو، صحت ہو یا کوئی موقع، ہم اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھ کر اس سے جڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ کو کوئی چیز ہم سے لے لیتا ہے تو دل میں ایک زخم سا جاگ اٹھتا ہے۔ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، کیوں وہ چیز چھینی جسے ہم اپنی ضرورت سمجھ بیٹھے تھے۔ پریشان دلوں کو اللہ اسی وقت ایک پوشیدہ راز سمجھتا ہے۔ جو چیز تم سے چھینی گئی ہے وہ تمہارے بھلے کے لیے تھی۔ یہ راز عام دلوں کو نہیں دیا جاتا، صرف ان دلوں کو عطا ہوتا ہے جو دکھ اور آزمائش میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے۔ اللہ انسان کو بتاتا ہے کہ ہر محرومی کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، ہر نقصان کے پیچھے کوئی بچاؤ، اور ہر چھن جانے کے پیچھے کوئی بہتر نعمت چھپی ہوتی ہے۔ ہماری نظر چھوٹی ہے، ہم صرف سامنے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر پوری تقدیر پر ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز آگے جا کر تمہارے لیے نقصان بنتی، کون سا رشتہ تمہارے دل کو توڑ دیتا، کون سا موقع تمہیں گمراہی میں دھکیل دیتا، کون سی نعمت تمہیں غرور میں مبتلا کر دیتی۔ بعض اوقات اللہ تمہارے ہاتھ سے ایک چیز صرف اسی لیے لیتا ہے تاکہ دونوں ہاتھوں میں ایک بہتر نعمت رکھ سکے۔ بعض اوقات اللہ کسی رشتے کو اس لیے دور کرتا ہے کہ وہ تمہارے مستقبل سے ہم آہنگ نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی اللہ تمہیں خالی اس لیے کرتا ہے کہ تم اسے مانگو، اس کو پکارو، اور وہ تمہیں کچھ عطا کرے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یہ راز انسان کو اس وقت سمجھ آتا ہے جب وہ اپنے دل کے زخم کے ساتھ اللہ کی بات سن لیتا ہے۔ ہر محرومی کے پیچھے ایک نئی آسانی، ایک نئی روشنی، ایک نئی نعمت تمہارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ 5 راز جو اللہ صرف پریشان دلوں کو بتاتا ہے۔ نمبر 3، میری تاخیر سزا نہیں، تمہارے لیے بہترین چیز کی تیاری ہے۔ انسان جب دعا مانگتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی امید جنم لیتی ہے، لیکن وقت گزر جاتا ہے، حالات بدلے بغیر گزر جاتے ہیں، اور دعا جیسے رک جاتی ہے۔ اس لمحے انسان کے اندر سب سے بڑا سوال جاگتا ہے، یا اللہ، آخر کب؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ پریشان دل کے اندر ایک خاموش سا راز اتارتا ہے۔ میری تاخیر سزا نہیں، یہ تمہارے لیے بہترین چیز کی تیاری ہے۔ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ جو چیز وہ آج مانگ رہا ہے وہ شاید کل کے لیے بہتر ہو، یا کسی اور رخ میں زیادہ مناسب ہو۔ ہم صرف لمحہ دیکھتے ہیں مگر اللہ پورا راستہ دیکھتا ہے۔ ہم صرف دعا کا وقت دیکھتے ہیں مگر اللہ قبولیت کا وقت جانتا ہے۔ ہم جلدی میں ہوتے ہیں مگر اللہ حکمت میں ہوتا ہے۔ بعض دعاؤں کی قبولیت اس لیے مؤخر ہوتی ہے کہ انسان ابھی وہ نعمت سنبھالنے کے قابل نہیں۔ کبھی دعا اس لیے رکی ہوتی ہے کہ حالات ابھی ایسے نہیں کہ وہ نعمت فائدہ بنے۔ کبھی لوگ تیار نہیں ہوتے، کبھی راستے صاف نہیں ہوتے، کبھی وقت پکا نہیں ہوتا۔ اللہ جب کسی انسان کی دعا روکتا ہے تو دراصل راستے سیدھے کر رہا ہوتا ہے، رکاوٹیں ہٹا رہا ہوتا ہے، دل مضبوط کر رہا ہوتا ہے، اور وہ مقام تیار کر رہا ہوتا ہے جہاں دعا ایک نعمت بن کر اترے، نہ کہ امتحان۔ اللہ بندے کو سمجھاتا ہے کہ قبولیت میں تاخیر انکار نہیں ہوتی۔ کبھی اللہ دیر اس لیے کرتا ہے کہ تم دعا کے راستے اس کے قریب ہو جاؤ، کبھی اس لیے کہ وہ تمہیں اس نعمت سے بھی بڑھ کر کچھ دینا چاہتا ہے۔ یہ راز صرف ان دلوں کو بتایا جاتا ہے جو انتظار میں ٹوٹنے کی بجائے اللہ کی حکمت پر جھک جاتے ہیں۔
اور پھر ایک دن وہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ انسان کہہ اٹھتا ہے اللہ اگر یہ پہلے مل جاتی تو شاید میں اس کا حق ادا نہ کر پاتا۔ 5 راز جو اللہ صرف پریشان دلوں کو بتاتا ہے۔ نمبر 4، میں تمہارے خلاف ہونے والی ہر سازش تمہارے حق میں موڑ رہا ہوں۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ اسے دوسروں کے رویے بہت شدت سے محسوس ہوتے ہیں۔ کوئی برا بول دے، کوئی حسد کر لے، کوئی راستہ روک دے، کوئی جادو بد دعا یا سازش کر دے، دل فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان خود کو بے سہارا محسوس کرتا ہے، جیسے اس کے پیچھے کوئی نہیں، جیسے سب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہوں۔ اسی کمزوری کے لمحے میں اللہ ایک ایسا راز دل میں اتارتا ہے جو انسان کی پوری دنیا بدل دیتا ہے۔ میں تمہارے خلاف ہونے والی ہر سازش تمہارے ہی حق میں موڑ رہا ہوں۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے دشمنوں کی چالیں حقیقت میں اس کی کامیابی کی سیڑھیاں بن رہی ہوتی ہیں۔ جو لوگ گرانے کی کوشش کرتے ہیں وہی کوششیں اللہ کے حکم سے اسے اٹھانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ جو دشمن راستہ بند کرتا ہے اللہ اسی بند راستے سے کوئی ایسا نیا دروازہ کھولتا ہے جس کا انسان نے سوچا تک نہیں ہوتا۔ لوگ اگر عزت چھیننے کی کوشش کریں اللہ اسی لمحے عزت کا ایسا درجہ دے دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سازشیں انسان کو کمزور کرتی ہیں، لیکن اللہ اپنے خاص بندوں کو بتاتا ہے کہ ہر سازش کے پیچھے اس کی قدرت چل رہی ہے۔ کبھی اللہ دشمنوں کو اس لیے بھڑکنے دیتا ہے تاکہ تمہاری تقدیر کے نئے دروازے کھل سکے۔ کبھی وہ لوگوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہیں ان سے بچا سکے، اور کبھی دشمنوں کی چالیں خود ان کے خلاف اسی طرح پلٹتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ بندے کو یہ راز بتاتا ہے کہ خوف کی ضرورت نہیں۔ جس کے منصوبے زمین پر بنتے ہیں ان پر اللہ کا فیصلہ آسمان سر ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی کی مددگار بن جائے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے روک نہیں سکتی۔ 5 راز جو اللہ صرف پریشان دلوں کو بتاتا ہے۔ نمبر 5، تم صرف مجھ پر بھروسہ کرو، باقی سارا کام میرا ہے۔ زندگی میں سب سے بڑی آزمائش انسان کے دل کا بے یقین ہونا ہے۔ انسان ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کیا کروں، کیسے کروں، کس سے مانگوں، کون سا راستہ اختیار کروں۔ کبھی رزق کی فکر ہوتی ہے، کبھی اولاد کی، کبھی بیماری کا خوف، کبھی تعلقات کی بے سکونی۔ دل میں اضطراب بڑھتا ہے اور ہر لمحہ انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ اسی بے بسی کے درمیان اللہ ایک ایسا راز دل میں اتارتا ہے جو انسان کی سوچ، احساس اور روح کو بدل دیتا ہے۔ تم صرف مجھ پر بھروسہ کرو، باقی سارا کام میرا ہے۔ یہ مختصر سا جملہ انسان کے دل میں اتنا سکون پیدا کرتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے جیسے ہر بوجھ خود بخود ہلکا ہو گیا ہو۔ اللہ بندے کو یہ سکھاتا ہے کہ نتائج، رزق، عزت، راستے، رشتے سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ بندے کا کام صرف بھروسہ کرنا ہے، یقین رکھنا ہے اور اپنے دل کو اللہ کی قدرت پر جھکانا ہے۔ انسان اکثر یہ سوچتا ہے کہ اپنی محنت اور کوشش سے ہی سب کچھ حاصل ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب اپنے بندے پر مکمل بھروسہ ڈال دیتا ہے تو وہ بندہ ایسے راستوں سے گزرتا ہے جن کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ رکاوٹیں جو انسان کے لیے ناممکن لگتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ راستے جو بند لگ رہے ہوتے ہیں اللہ خود کھول دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں وہ مشکلات میں بھی اطمینان محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل جانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے زیر انتظام ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو یہ راز دیتا ہے تاکہ وہ پریشانی میں گھبرا نہ جائے، ڈر نہ جائے، ہمت نہ ہارے۔ جب انسان کسی معاملے میں ڈرتا ہے تو اللہ اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب انسان رزق کے لیے فکر مند ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب انسان بیماری یا دکھ سے پریشان ہوتا ہے تو اللہ خود شفا دینے والا، سکون دینے والا اور راحت دینے والا بن کر سامنے آتا ہے۔ یہ راز انسان کو یہ بھی سمجھاتا ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمت اور قدرت سے ہوتا ہے۔ کبھی جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ملتی، کیونکہ اللہ کے منصوبے ہمارے تصور سے بہتر ہوتے ہیں۔
کبھی جو چیز ہم سے چھینی جاتی ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بندہ اپنی محنت، دعا اور کوشش کے ساتھ ساتھ مکمل بھروسے کے ساتھ زندگی گزارے۔ جب انسان اس راز کو دل میں محسوس کر لیتا ہے تو وہ دنیا کے ہر خوف اور پریشانی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اللہ کے سہارے وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوگا۔ بندہ سکون محسوس کرتا ہے، دل میں امید پیدا ہوتی ہے اور روحانی روشنی میں زندگی بدلنے لگتی ہے۔ یہ راز جو صرف پریشان دلوں کو بتاتا ہے، اللہ انسان کے دل میں ابدی یقین اور سکون بھر دیتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان کا کام صرف بھروسہ کرنا ہے، دعا کرنا ہے اور اللہ کے وعدے پر یقین کرنا۔ باقی سب، ہر راستہ، ہر نتیجہ، ہر نعمت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں چھوڑتا۔